جی بخاری صاحب، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا وہ تو سنا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کافی رہ کر خیال آ رہا ہے، کافی دیر سے ان کو ہوش آئی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ہم تاریخ کے پنے الٹتے ہیں جب ہمیں کسی بیان کی صداقت یا اس کی حقیقت کا پتہ کرنا ہوتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم جب پیش ہوئی تھی، اس کے مسودے کے اوپر جو گفتگو کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اگر میں ریکال کروں اس کو یا میرا پروڈیوسر دکھا سکتا، تو وہ اس سے بھی زیادہ سخت تنقید تھی یہ جو بھی 27ویں ترمیم کے حق میں کے خلاف کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جا کے ووٹ کس کو دیا تھا؟ 26ویں آئینی ترمیم کو. ان کے ووٹ کے بغیر وہ اس وقت پاس ہی نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. مولانا اپنے چپس اوپر رکھنے کے بادشاہ ہیں. میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں، بار بار مجھے کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے. مولانا اچھے کھلاڑی ہیں، سیاست کے اچھے کھلاڑی ہیں. مثال کے طور پر وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بڑی زیادتی کی ہے. اس نے، وہ جمہوریت کے لمبردار تھی اور اس نے ووٹ دے دیا 27ویں ترمیم کو. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان سے دوستانہ شکوے کا حق رکھتے ہیں. اور بھائی سیاست میں دوستانہ شکوہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سیاست میں تو ادھر آپ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں. اور بخاری صاحب پھر اتنی ہمت کرتے کہ اس ترمیم کے اگینسٹ ووٹ دیتے نا، انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا. میں بائیکاٹ کر لیا نہیں، وہ خود تو باہر تشریف لے گئے تھے. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو آپ کے پاس 85 بہانے ہوتے ہیں. بنگلہ دیش کا دورہ رکھ لیا انہوں نے، وہاں جا کے اجلاس سے خطاب کیا. ادھر 17ویں ترمیم آرام سے پاس ہو گئی. ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ اگر اپنے دشمن، آپ کے خلاف ایک دشمن لڑائی لڑ رہا ہے، اگر آپ کے کچھ دوست اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو وہ آپ کے دوست ہیں. اور اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کی کاہے کی دوستی ہے؟ یہ سمپل بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. مولانا اسٹیبلشمنٹ سے، نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے دو وجوہات پر ناراض ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے 2018 اور 2024 کے الیکٹرل پروسیس سے باہر کروایا ان تینوں نے. اچھا. اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ. اور وہ اس پر سخت نالا ہیں. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا قصہ تو پاک ہو گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم لانے کے لیے انہوں نے مجھ سے پوچھا تک نہیں. نہیں، بات ہوئی تو تھی، مولانا صاحب کے پاس مسودہ سب سے پہلے بھیجا گیا تھا. دیکھیے وہ بھیجا تو گیا تھا، لیکن انہوں نے جا کے ترلے ورلے تو نہیں کیے نا، کسی نے کوئی وفد شفد نہیں کیا. اسی ناراضگی پر وہ پھر بنگلہ دیش چلے گئے. جی، ویری انٹرسٹنگ. بخاری صاحب، مولانا صاحب یہ بھی بات کریں کہ آصف علی زرداری صاحب پہلے جیلوں میں رہ چکے ہیں، اب مطلب آگے ان کو استثناء دے دی گئی ہے، تو پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ دیکھیں نا، وہ نا انڈر ہینڈ قسم کا یعنی تبصرہ فرماتے ہیں. ایک تو نام نہیں لیتے ہیں اکثر اوقات. جی. ایک ہی کو استثناء ملا ہے نا، وہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور اس کے اندر بھی پروائزو ساتھ لگا ہوا ہے اس کے کہ اگر وہ ایک دفعہ صدر رہنے کے بعد دوبارہ کوئی سیاسی عہدہ لیں گے تو یہ استثناء ختم تصور ہوگا. جی ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ابھی 2-4 وزٹس ہوں گی پیپلز پارٹی کے لیڈروں کی. بلاول جائیں گے ان کے گھر، زرداری صاحب ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں مل لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ان کو چاہیے کیا بخاری صاحب؟ دیکھیے، جیسا میں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس مین سٹریم پالیٹکس میں آئیں. جی. ان کی جماعت بہت سٹرونگ ہے، ان کے پاس فالوئنگ بہت زیادہ ہے، لیکن ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے اسمبلیوں میں وہ بہت سکویزڈ ہے. لیکن ابھی تو ہم جس طرح سے مائنس پیپلز پارٹی والے فارمولے کی بات کریں تو اس میں تو JUIF جو ہے وہ ریلیونٹ ہو گئی ہے کافی. دیکھیے، ریلیونٹ تو وہ ہمیشہ سے ہے. نواز لیگ میں ایک کمال یہ ہے کہ وہ کبھی بھی مولانا فضل الرحمان کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے، چاہے وہ 26ویں ترمیم کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، الیکشن کا مسئلہ ہو، الیکشن کے بعد جو کنٹروورسیز تھی اس کا مسئلہ ہو، وہ الٹیمیٹلی یہ اونٹ کس طرف بیٹھنا ہے یہ طے ہوتا ہے پہلے سے. جی. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، 2-3 چیزیں اور امپورٹنٹ انہوں نے کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ عدالت میں تھی، اس کے اوپر فیصلہ ہونا باقی ہے. یہ 27ویں بھی لے آئے. بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، قانونی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی بات میں وزن ہے. لیکن وہ الٹیمیٹلی اگر 27ویں ترمیم کا حصہ بھی بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بالکل پہرا دیں اپنی بات پر، تو پھر مزہ ہے اس ساری صورتحال کا. بخاری صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آئینی عدالت کے بائیکاٹ کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا، although 27ویں ترمیم کا بائیکاٹ تو انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ کیا ہپوکریسی ہے؟ دیکھیں، یہ چون کا جو مربع ہے نا PTI، اس میں جتنے منہ ہیں اتنی ہی زبانیں ہیں. جی. اس لیے آپ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی 50 کی ہوئی باتیں جو ہیں اس کی تردید ہو چکی ہے، اس کو شٹ اپ کال بھی مل چکی ہے. اب پھر انہوں نے ایک درفنتنی چھوڑ دی. مجھے بتائیں، جب آپ نے ایک ترمیم کے پاس ہونے کی مخالفت کی اور بائیکاٹ کیا پارلیمنٹ میں، تو آپ آئینی عدالت کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد کہتے بھی رہے ہیں کہ آئینی عدالت نے تو جنازہ نکال دیا ہے. یہ جو ڈویلٹی ہے، اس لیے کہ ان کو توقع ہے کہ شاید وہاں سے ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا.
لیکن ایسی توقع ان کو ہونی تو نہیں چاہیے. ہاں نہیں ہو. دیکھیے نا میں نے کہا نا آپ سے چوں چوں کے مربع سے پھر آپ کیا آپ مسکرا دیتی ہیں جب میں چوں چوں کا مربع کہتا ہوں. دیکھیے جہاں پر جتنے منہ اتنی زبانیں ہوں, جہاں پر فیصلہ کرنے والا ایک شخص ہو اور اس کے نیچے لوگ فیصلے کرنے کی صلاحیت کو منوانے کے چکر میں مختلف بیانات دیں, وہاں یہی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. آپ کو میں ایک دو بیان سے سنا دیتا ہوں. بیویوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ول یو ٹرسٹ اٹ, ول یو بلیو اٹ؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. میری وائف میری اہلیہ سیاسی نہیں ہے. ول یو ٹرسٹ اٹ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی سیاسی بیان بازی ہوتی ہے جس کو اگر کھنگالنے بیٹھے تو بس برا ہی حال ہے. جی بخاری صاحب, ازما بخاری صاحبہ بھی اس حوالے سے کافی بات کریں کہ ضمنی الیکشنز کا کوئی بائیکاٹ پی ٹی آئی نے نہیں کیا ہوا تھا. یہ تو اندر کھاتے ساری انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑے کیے تھے, ان کو بیک بھی کر رہے تھے, پھر مخالفت میں کیمپین بھی چلا رہے تھے. دیکھیے ان کی بات میں وزن اس لیے ہے کہ جتنے بھی لوگ اس الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف کھڑے تھے ان سب کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. چاہے وہ آزاد کے نام سے کھڑے تھے, کیونکہ آزاد تو کھڑا ہونا تھا انہوں نے, چونکہ پارٹی جو ہے وہ آفیشلی تو بائیک آؤٹ کر چکی ہے نا. پھر ان کی کیمپین چلائی گئی, ان کو ووٹ پڑے ہیں. تو یہ بات تو ازما بخاری کی ٹھیک ہے کہ یہ الیکشن انہوں نے بائیک آؤٹ کرنے کے باوجود کنٹیسٹ کیا ہے. جی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس بائیک آؤٹ کی بھی سمجھ نہیں آتی, آپ کو آتی ہوگی کہ ہری پور میں ٹھیک ہے اور باقی جگہ پہ ہم ایک لاہور کی کانسٹیٹوئنسی اور ایک ہری پور کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے اس دو میں تو سب ٹھیک ہے, لیکن ادروائز ہم اس کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. لے دے کہ پھر وہی چون چون کا مربع. لیکن بخاری صاحب ہری پور میں بھی الیکشنز تو ہار ہی گئے ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بھی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.